لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر عنه الجمود ولا يبديه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، والعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. آپ کی خدمت میں ہم نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ زیارت کی تعبیر جو ہے ان لکل امام عہدن، کہ ہر امام کی زیارت ان کے شیعہ اور ان کے چاہنے والوں کی گردن کے اوپر ایک عہد اور پیمان کے طور پر ضروری قرار دی گئی، اور یہ عہد و پیمان ادا نہیں ہو سکتا جب تک ان کی قبور کی زیارت نہ کی جائے. اور یہ جو زیارت ہے یہ در حقیقت اتنی زیادہ جو تاکید آئی ہے، خاص طور پر سید الشہداء امام حسین امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور ظاہر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المومنین سلام اللہ علیہ، ان دونوں کی زیارت کی جو افضل زیارت قرار دی گئی ہے، اور یہ جو اتنی تاکید آئی ہے. اب یہاں پر یہ بعض مومنین کو، بعض نئی جنریشن کے جو بہت زیادہ لاجک، فلسفہ اور منطق سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر اس کی کیا لاجک ہے، آخر اس کی کیا منطق ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے. ظاہر ہے کہ روایتوں میں بہت زیادہ اس کا کوئی سچ بیان نہیں آیا، لیکن بعض علماء نے اس کے اوپر اس کے معنی، اس کی تشریح، کہ زیارت کس کو کہتے ہیں،
اہل لغت زیارت کو، جو لفظ زیارت ہے، زیارت، اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ زیارت کا مطلب ہے کسی کا آپ قصد کریں، ارادہ کریں، کسی ذات کا، کسی شخص کا، کسی ہستی کا آپ قصد اور ارادہ کرتے ہیں، یہ زیارت کے اصلی معنی ہیں۔ اور یہ پھر استعمال ہونے لگا کہ اگر آپ کسی کی ملاقات کو جاتے ہیں تو اس ملاقات کے لیے لفظ زیارت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی اسی معنی کے لیے ہے کہ زرت فلانا، میں نے فلاں کی زیارت کی، وہی اردو والا معنی۔ لیکن اس کے جو بنیادی، اس کے بیسک اور اس کے اصلی معنی جو بیان کیے گئے اہل لغت نے، وہ قصد اور ارادہ، کسی ذات، کسی ہستی، کسی شخصیت کا آپ قصد و ارادہ کریں، یہ در حقیقت زیارت ہے۔ اچھا، یہ معنی جب ہم لغت میں دیکھتے ہیں تو ایک مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ وہ مشکل کیا ہے؟ وہ مشکل جو بعض روایتوں میں بیان کیا گیا، ظاہراً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت میں بھی ہے اور بعض باقی ائمہ کی زیارت میں بھی ہے، سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی زیارت میں تو یہ موجود ہے کہ من زارہ فقد زار اللہ فی عرشہ، کہ جو شخص سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے عرش پر خدا کی زیارت کرنے والا ہے۔ اچھا، اب علماء نے ظاہر ہے اس کے اوپر تفصیلات لکھی اور گفتگو کی کہ اس روایت کا کیا معنی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو ہمارا عقیدہ ہے روایتوں کی بنیاد کے اوپر، عقل کی بنیادوں کے اوپر، کہ خداوند متعال جسم نہیں رکھتا ہے، یہ مسلمات تشیع میں سے ہے کہ خداوند متعال جسم نہیں رکھتا ہے۔ خدا کی ذات تمام جسم سے مبرہ ہے، منزہ ہے، ماورا ہے۔ عیب ہے جسم ہونا، یہ کیا ہے؟ ایک نقص ہے، عیب ہے، برائی ہے، کیونکہ جسم انسان کے لیے یا جسم اس چیز کے لیے لمیٹیشن لے کر آتی ہے، محدودیت لے کر آتی ہے۔ خداوند متعال ہر قسم کے نقص اور عیب سے وہ منزہ اور پاک ہے، کہ یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اب کم از کم ہم جب نماز میں سبحان اللہ پڑھیں تو اتنا اجمالی ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے کہ تیری ذات تمام عیب سے پاک ہے۔ ضروری نہیں کہ پوری صفات سلبیہ ہمارے ذہن میں ہو، وہ جو بچپن میں پڑھائی گئی تھی کہ اب یاد بھی نہیں ہوگی شاید یوں لسٹ کے اعتبار سے، تو لیکن تمام عیب سے پاک ہے، جو بھی عیب ہے خدا متعال کی ذات پاک ہے۔ تو اب یہاں پر خدا جسم نہیں رکھتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی یعنی خدا کی زیارت کی عرش پر، لیکن یہ جو معنی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ زیارت کا معنی قصد اور ارادہ کرنا ہے، تو بات آسان اور سہل ہو جائے گی۔ من زار الحسین اے من قصد الحسین فقد قصد اللہ سبحانہ و تعالی، جس نے حسین کا ارادہ کیا اس نے اللہ کا ارادہ کیا۔ خوب، یہ الحمدللہ ہمارے مسلم اعتقادات میں سے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، محمد و آل محمد علیہ السلام، یہ وسیلۃ اللہ ہے، اللہ کا وسیلہ اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ جو بھی ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کرتے ہیں وہ در حقیقت خداوند متعال کا تقرب حاصل کرتے ہیں، کہ زیارت عاشورہ میں اور مختلف روایتوں میں اس کو بیان کیا گیا، یا ابا عبداللہ، توجہ کیجئے گا یہ الفاظ، یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ، انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المومنین و الی الحسن و الیک،
چونکہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے مخاطب ہیں. یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ، اے سید الشہداء سلام اللہ علیہ، میں خدا کا تقرب حاصل کر رہا ہوں. میں اب یہاں پر دیکھیں، یہ انسان دقت کرے، ما یشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ ان کی مشیت، ان کا ارادہ وہی ہے جو خداوند متعال کا ہے. اگرچہ بعض روایتوں میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بعض باتیں، اور بعض باتیں نہیں، بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. ہاں یہ یاد رکھیے گا، بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ تھوڑی بہت الفاظ ہے جس کو ہم سمجھ لیتے ہیں، ہم سے تھوڑا زیادہ جو وہ مجتہد مرجع سمجھ لیتا ہے. مجتہد مرجع تھوڑا سا زیادہ سمجھتا ہے، لیکن وہ بھی جا بجا گرفتار ہوتا ہے کہ امام معصوم کے اس جملے کا کیا مطلب ہے. خاص طور پر دیکھیں، اب میں اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک بہرحال ایک بریکٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیں، جو فقیہ ہوتا ہے، جو مرجع ہوتا ہے، اس کی اسپیشلٹی کی بات کر رہا ہوں، وہ ہے فقہ. وہ ہے فقہ. ہمیں اتفاق سے دو استادوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اچھا، یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے فقہ کہ میری اگر گفتگو سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ فقہ ہے حلال و حرام. نہیں، توحید و رسالت و ولایت اور امامت کے بعد سب کچھ فقہ ہی ہے. اصل عقیدہ توحید، اصل عقیدہ نبوت، اصل عقیدہ ولایت و امامت کے بعد یہی حلال و حرام ہی ہیں. جب یہاں پر وہ بریکٹ تو میں شاید بھول جاؤں، ایک اور بریکٹ میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ جو شیعہ ہے، کون ہے ہم؟ چلیں میں آپ سے کیوں کہلواؤں، جو کہنے جا رہا ہوں کہیں گے مولانا آپ ہی نے تو کہلوایا تھا. یہ جو لفظ شیعہ ہے، یہ بہت سخت تعبیر ہے شیعہ کی، بہت سخت تعبیر ہے. یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس تعبیر شیعہ کو استعمال کرنے پر کنڈیم کیا ہے، مذمت کی ہے. تم اپنے آپ کو شیعہ نہ کہو ہمارا. ایک روایت نہیں، دو روایت نہیں، تقریباً اتفاق سے میں دیکھ رہا تھا ایک کتاب، تقریباً ہر معصوم سے کم و بیش اسی مضمون کی روایت، کہ جہاں پر راوی نے کہا کہ یبن رسول اللہ، ہم آپ کے شیعہ ہیں، تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہے کہ ہم آپ کے اور علی کے شیعہ ہیں. تو امام نے اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی روایتوں میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے اسے ڈانٹا. تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو؟ کیا تم حلال خدا اور حرام خدا کی پرواہ کرتے ہو؟ کیا تم حلال خدا اور حرام خدا کا خیال رکھتے ہو کہ تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو؟ وہ 8ویں امام کی روایت جو آپ نے سنی ہوگی کہ جو ایران سے ایک گروہ جو نیشاپور یا کسی علاقے سے، ایران کے کسی علاقے سے 8ویں امام کی خدمت میں یہ گروہ آیا امام کی خدمت میں، 60 دن تک 60 ڈیز امام کی خدمت میں آ کر دستک دینے، امام ملاقات نہیں کر رہے ہیں. ایک تیسرا بریکٹ کھولنے کا دل چاہ رہا ہے. ایک درود پڑھتے محمد وآل محمد پر. اچھا، مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بریکٹ میں بھی آئے نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ بہرحال امام کی خدمت میں 60 ڈیز تک امام کی خدمت میں دستک دی، امام نے ملاقات نہیں کی. پھر امام سے ملاقات کی، ابن رسول اللہ میں کی دور سے ہم آپ کے شیعہ ہیں. امام غضبناک ہو گئے، غضبناک ہو گئے. تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو؟ علی کا شیعہ حسن ہے سلام اللہ علیہ، علی کا شیعہ حسین ہے سلام اللہ علیہ، علی کا شیعہ سلمان و ابو ذر و مقداد رضوان اللہ تعالی علیہم ہے. یہ ہے علی کے شیعہ.
اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تقریباً ہر معصوم سے روایت کو جمع کیا جائے. استعمال الشیعہ، لفظ شیعہ کا استعمال یہ یعنی اجازت نہیں دی کہ تم آیا اس کے ایلیجیبل ہو تو کہو اپنے آپ کو شیعہ. کہا کیا کہے مولا؟ کہا اپنے آپ کو محب کہو، اپنے آپ کو موالی کہو. اب یہ موالی کا شاید اردو میں لفظ استعمال شاید استعمال اچھا نہ ہو، لیکن عربی میں موالی استعمال ہوتا ہے. اپنے آپ کو محب کہو، اپنے آپ کو موالی کہو. اچھا یہ پہلے میں اس روایت کو مکمل کر دوں تو امام علیہ السلام نے یہ استعمال الشیعہ اپنے لیے استعمال کرنا، انسان اپنے لیے استعمال کرے، یہ سخت ہے یہ. لیکن یہ ایک جملہ سے بریکٹ میں کہہ دوں تاکہ آپ تھوڑا سکون کا سانس لے لیں کہ روایتوں میں بحسب ظاہر کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کتاب کوئی کسی نے اس موضوع کے اوپر اس مطلب کے اوپر کوئی کام کیا ہو کہ یہ خود ایک کام طلب کام ہے، یہ محنت طلب کام ہے یہ کہ کام کیا جائے اس بات کے اوپر کہ روایتوں میں بعض اوقات ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایتوں میں اطلاق و شیعہ کا استعمال عام موالی اور محب کے لیے استعمال ہوا ہے. اچھا یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں پھر ایک یعنی یہ سمجھے اسی دوسرے بریکٹ کا ہی تسلسل ہے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر محب سے مراد وہ محب نہیں کہ جو محبت آل محمد علیہ السلام کے دعوے دار اور علی کی ولایت کو قبول نہ کرتے ہوں. توجہ کیا میں نے جملہ یہ جلدی کہہ گیا میں. یہ ان محب کی بات نہیں کہہ رہی ہے کہ کہی جا رہی ہے کہ جو منقبت امیر المومنین پڑھ رہے ہیں لیکن علی کی ولایت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، جو فضائل اہل بیت کو بیان کر رہے ہیں لیکن پھر بلا فصل جو خلافت اہل بیت اطہار علیہ السلام امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی خلافت کو نہیں، ان کی بات نہیں. یہ محب وہ محب ہیں کہ جو امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی خلافت اور ولایت کو بلا فصل مانتے ہیں اور ان کے بعد 11 اماموں کی امامت کے ماننے والے ہیں. یہ ان محب کی بات ہے. لہذا اسی لیے بہت ساری روایتوں میں اگر آپ دیکھیں اور محمد و محمد بہت ساری روایتوں میں اگر آپ دیکھیں تو محب کا اطلاق اور محب کا استعمال آیا ہے. اچھا اس میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور خیال کرتے کہ بھائی اہل بیت کے چاہنے والے تو بہت ہیں. بھائی مجبوری ہے اہل بیت سے چاہنا، اہل بیت سے محبت کرنا مجبوری ہے، نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کیسے آیت پر عمل نہ کریں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو کہیں ہے کوئی جو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا؟ آل محمد کی محبت کا انکار کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی آ کر کہے میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں. اب کسی کے دل میں ہم نے تو نہیں دیکھا، ورنہ محب اور حب اور محبت آل محمد اور محبت امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا تقاضا یہ ہے کہ علی کی ولایت میں داخل ہو جائے. اس لیے کہ ولایت، اب بچوں سے پوچھے بہت ولایت کرتے ہیں، میں ولایت امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں. یہ جو ولایت کرتے ہیں کیا مطلب کہ کیا مطلب ہے ولایت کا؟ کیا مطلب ہے ولایت کا؟ ولایت ہم امیر المومنین کی ولایت پر من کنت مولا فہذا علی المولا، یعنی ہم اپنے بچوں کو ولایت تک نہیں پڑھا سکے. ہم نے بتایا بچوں کو اگر ہمیں معلوم ہے تو کہ ہم امیر المومنین من کنت مولا فہذا علی المولا، مولا ہمارے مولا ہیں، یعنی اگر ہم اس کو کھول دیں تھوڑا مولا کے لفظ کو، یعنی من کنت مولا فہذا علی المولا، یعنی جس پر میری ولایت ہے اس پر علی کی ولایت ہے. تو ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اگر اس صحیح ہے، درست ہے، قبول ہے، کیا قبول ہے کیا درست ہے کہ ہم ان انٹینشنلی اس ولایت پر عمل کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ولایت نعوذ باللہ من ذالک، بچوں کی بات کر رہا ہوں کہ ولایت پر یعنی امیر المومنین کی ولایت پر ہی نہیں کیونکہ ولایت کا معنی ہی نہیں معلوم. نہیں،
بعض اوقات ایک چیز کا معنی نہیں معلوم ہوتا ہے لیکن انسان اس کو کر رہا ہوتا ہے. اب عربی میں کیا کہتے ہیں جو آپ کر رہے، جو ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جلوس. اب جلوس کا مطلب آپ کو نہیں معلوم کہ کیا ہوتا ہے، لیکن آپ جلوس بیٹھی ہوئی حالت میں تو ہے نا. تو ولایت میں ہیں ہم، لیکن چونکہ ولایت کا مفہوم اور معنی ہمارے لیے روشن نہیں ہے لہذا انسان گمراہ ہو جاتا ہے. جب یاد رکھیے گا، جب ایک چیز کی حقیقت معلوم نہ ہو، مجھے معلوم نہیں ولایت کا مطلب کیا ہے، مجھے نہیں معلوم ولایت کا مطلب. اگر آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ آم کا جوس ہے، یہ آم کا جوس کس کو کہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے، پہلا سینٹنس غلط تھا، پہلا جملہ غلط تھا. آپ کو نہیں معلوم کہ آم کا جوس کس کو کہتے ہیں. اب آپ کو کوئی آ کر سیب کا جوس پلا دے اور یہ کہہ کر کے اس کو کہتے ہیں آم کا جوس، تو آپ کیا کریں گے؟ آم کا جوس سمجھ کر اسی نیت سے پئیں گے نا. تو اگر معنی ولایت آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو کوئی کہے گا کہ یہ ولایت ہے، آپ نے کہا اچھا یہ ولایت ہے تو صحیح ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ ہمیں بتایا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، ہمیں نہیں معلوم کہ نماز کیا ہوتی ہے. کسی نے آ کر کہا کہ بھائی صبح سے شام تک جو کو بھوکے رہنے کو نماز کہتے ہیں. ہم نے کہا اچھا آج ہم تو کل نماز پڑھ لی. کیسے نماز پڑھی؟ اذان فجر سے لے کر مغرب تک ہم بھوکے تھے، نماز پڑھ لی، یہ ہماری نماز ہو گئی. تو ولایت کا مفہوم اور معنی، اس کی قدر و قیمت، اس کی حقیقت، ولایت امیر المومنین سلام اللہ علیہ، یقین جانیے ہمیں نہیں معلوم کہ ولایت امیر المومنین سلام اللہ علیہ کیا چیز ہے. ولایت امیر المومنین کیا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں اپنے بچوں جوانوں سے، انبیاء صاحب ولایت تھے یا نہیں تھے؟ خوب صاحب ولایت تھے. انبیاء ولایت خدا رکھنے والے تھے، یعنی جو خدا کی ولایت ہوتی ہے، جس طرح امیر المومنین کو ولایت عطا کی گئی، امیر المومنین کے 11 فرزند کو ولایت عطا کی گئی، اسی طرح 1,24,000 یا یوں کہوں کہ یہ ولایت الگ کر دیں وہ ولایت الگ کر دیں. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، ڈسٹینس معلوم ہونا چاہیے، فاصلہ معلوم ہونا چاہیے، تمیز ہونی چاہیے، تمیز اینڈ ڈفرینشیٹ ہونا چاہیے. وہ محمد و آل محمد علیہ السلام بھی ولایت رکھتے ہیں، انبیاء 1,23,999 انبیاء بھی ولایت رکھتے ہیں. لیکن یہ ولایت کیونکہ ولایت خدا ہے تو آپ کہیں کہ بھائی علی بھی ولایت رکھتے ہیں، حضرت نو بھی ولایت رکھتے ہیں. ایسا ہے؟ ہم تو علی کے نام پہ جھومتے ہیں، حضرت نوح کے نام پہ تو کوئی مجلس بھی نہیں ہوئی ہے سلام اللہ علیہما. پڑھی ہے کسی نے؟ میں نے تو نہیں پڑھی ہے کبھی، مجلس سنی بھی نہیں ہے. تو وہ بھی تو صاحب ولایت ہیں، وہ بھی تو صاحب ولایت ہیں. مگر حضرت نوح مولا نہیں تھے؟ 1,23,000 انبیاء مولا نہیں تھے؟ وہ بھی مولا تھے. پھر تو اس کا مطلب آپ تعصبی ہیں، آپ لوگ نہیں، تعصبی نہیں ہیں. ہم لسان ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم اقوال ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم قول ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے ہیں. ہمیں بتایا گیا 1,23,999 انبیاء کی ولایت یہاں پر ہے تو علی کی ولایت وہاں پر ہے. یہ خطابت نہیں ہے، یہ اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اب بات مجھے آگے کرنی تھی، اب یہاں پر آ گئی کہ قرآن کی آیت، توجہ کیجیے، قرآن کی آیت ہے، جب یہ قرآن کی آیت ہے وَاسْأَلْ من ارسلنا من قبلک من رسولنا. اب عجیب سی آیت ہے یہ. ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاسْأَلْ، سوال کیجئے. رسول سے قرآن کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہا ہے؟ سوال کیجئے. کن سے سوال کرے؟ اپنی امت سے؟ تو آسان ہے. من ارسلنا من قبلک من رسولنا، 1,23,999 انبیاء سے سوال کیجئے. اچھا یہ رسول ہیں، رسولنا ہیں، انبیاء 1,24,000 ہیں. ان میں سے 313 رسول ہیں جو صاحب شریعت ہے، مثلا جو خاص ہیں. یہ رسول کی بات ہے، انبیاء تو بہت دور کی بات ہے. یہ قرآن کی آیت، اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھیں مسلمانوں نے کیا، یعنی واقعا مسلمانوں کے لیے مشکل ہے اس آیت کی تفسیر کرنا. وہ جو تفسیر
اپنی عقل سے اپنے ذہن سے تفسیر کرتے ہیں. کیا تفسیر کریں گے؟ میں ترجمہ میں نے کیا، پھر دوبارہ اپنے بچوں کے لیے ترجمہ کروں. خدا مخاطب ہے کس سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وَاسْأَلْ، سوال کریں. اے رسول سوال کیجئے. کس سے سوال کروں؟ من رسول من ارسلنا. اے رسول سوال کیجئے. من ارسلنا من قبلک، من ارسلنا قبلک من رسولنا. 1,23,999 پاسٹ انبیاء یا رسول، 312 رسول سے سوال کیجئے. کہاں ہے؟ کیسے سوال کریں؟ اب آئیے مسلمانوں کو لے کر آئیے، بہت قرآن کرنے والے، حسبنا کتاب اللہ کرنے والے، کیجئے اس کا ترجمہ. لہذا ترجمہ کیا کہ یہ مراد یوں ہے کہ اگر یوں ہوتا اور وہ ہوتا اور یہ ہوتا اور وہ ہوتا. جنہوں نے محمد و آل محمد کو چھوڑا، یاد رکھیے گا دنیا اور آخرت میں رسوا ہے وہ لوگ. اور محمد و آل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو خدا نے ہمیں نعمت دی نا محمد و آل محمد علیہ وسلم، قدر کریں اس کی. ان کی قدر کس طرح ہے؟ ان کی قدر کس طرح ہے؟ ان کی قدر یہ کہ ان کے علوم کو سیکھیں، ان کی تعلیمات کو سیکھیں، ان روایتوں کو دیکھیں. اب دیکھیں روایت کیسی عجیب، یعنی قرآن کی آیت کتنی عجیب ہے نا. یعنی 1400 سال پہلے آنے والے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سے 5 انبیاء سے سوال کیجئے. اب آج کا لاجیکل جینزی جوان آ کر کہے گا یہ کتنا اللاجیکل سوال کر رہے ہیں، قرآن کیسی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں، ان سے سوال کرے. بابا کیسے سوال ہوگا؟ پھر تھوڑے عرصے بعد کہیں دنیا پہنچ جائے گی ٹائم مشین میں، کہاں دیکھو پھر ہم نے قرآن کو سائنس سے سیکھا. ارے چھوڑیے ساری باتوں کو، سوائے آل محمد کے کہیں سے نہیں سیکھ سکتے ہیں. یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان. اب یہ آیت کیا ہے در حقیقت؟ یہ در حقیقت آیت ہے معراج کی آیت ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جب معراج پر گئے، جہاں پر رسول آئے. اچھا رسول جو ہے وہ اردو میں سنگولر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پلورل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. رسولوں، تھوڑا سا میں نے اردو صحیح کی، اب اس کو اردو میں بیٹھانا تھوڑا مشکل ہے. عربی میں کہتے ہیں رسول. رسول یعنی پلورل ہے، ایک سے زیادہ رسولوں کو رسول کہتے ہیں. جب سارے رسول جمع ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اب یہ 312 رسول سے آپ سوال کیجئے. اچھا قرآن نے نہیں بتایا وہ سوال کیا ہے، بتایا یہ قرآن کی آیت ہے. علامہ بعثتم، علامہ بعثتم، سوال کیجئے. کس بات کا سوال کریں؟ کہ آپ 1,312 رسول جن کا گریڈ انبیاء سے بڑھ کر ہوتا ہے. انبیاء کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پر، رسول کا تذکرہ ہے. 312 رسولوں کا تذکرہ ہے. کس چیز کیا سوال کریں؟ علامہ بعثتم، اے 312 رسول آپ کو کس بات پر رسول بنایا گیا؟ خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. کس بات پر، یعنی کیا چیز آپ کو کیوں رسول انتخاب کیا گیا؟ کس بات سے آپ کا انتخاب کیا گیا؟ یہ شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، یہ شیعہ کتابوں میں تو ہے، لیکن اہل سنت کے بعض مفسرین انصاف کرنا پڑا ان کو، یہاں پر کرتے ہیں کچھ انصاف کرنا پڑتا ہے. یہی کہہ سکتے انصاف کرنا پڑتا ہے ان کو، مجبوری ہے، یاد رکھیے گا کرنا پڑتا ہے انصاف، ورنہ کیسے 2 قدم تفسیر کے قرآن کے کیسے آگے بڑھیں گے؟ کیسے سفید کاغذ کو جو وہ کالا کریں گے؟ کیا لکھیں گے؟ کچھ تو ہو لکھنے کے لیے. تو سوال کیا کہ آپ سوال کیجیے علامہ بعثتم، کس بنیادوں کے اوپر آپ کو، کس بنیاد پر آپ کو رسول نے انتخاب کیا؟
کس بنیاد کے اوپر؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا تو قالو، تو تمام 312 انبیاء نے کہا الا نبوتک و الا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی نبی کو ولایت مل ہی نہیں سکتی ہے جب تک علی کی ولایت نہ ہو۔ اور خدا را میرا بچہ اور جوان، یہ علی کی ولایت کے اوپر نعرہ نہ لگا دیا کریں، بات کو سمجھا کریں۔ ہر غلط بات آج حسین کا غلام، حسین کا مولا، حسین کا چاہنے والا، علی کا غلام، علی کا چاہنے والا، آپ نے کہا نعرہ حیدری۔ بھائی چاہنے والے پہ کیوں ہم جو کو نعرہ حیدری لگاتے ہیں؟ علی کے اوپر لگائے نا، حسین کے اوپر لگائے سلام اللہ علیہما۔ 1,23,000 نبی نہیں بن سکتے ہیں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں جس آیت کو بیان کیا تھا کہ تلاوت آج بھی کی تھی کہ خداوند متعال نے جو عہد و پیمان لیا تھا، یہ جو عہد و پیمان لیا تھا، الست بربکم، روایت صحیحہ موجود ہے ہمارے پاس، کثرت کے ساتھ روایات موجود ہے کہ عالم ارواح میں خداوند متعال نے تمام انسانوں سے، دیکھیں تمام یعنی تمام، انبیاء کو ایگزیمٹ نہ کریں، استثناء نہ کریں، مائنس نہ کریں، تمام یعنی تمام، جنات، فرشتے، سب سے خداوند متعال نے عہد و پیمان، الست بربکم، الیس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی، الیس علی ولی، تمام ان لوگوں سے، ان تمام لوگوں میں کون تھا؟ انبیاء بھی تھے یا نہیں تھے؟ یہ روایات قرآن کی آیت ہے، یہ اگرچہ قرآن کی آیت میں کہا الست بربکم ہے، فقط اتنا ہی پوشن آیا ہے، باقی دو عہد و پیمان کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن یہ روایت، یہ قرآن کی آیت، فصل من ارسلنا من قبلک من رسولنا، سوال کیجیے آپ اپنے گزشتہ انبیاء سے کہ علامہ بعثتم، کس بات کے پر؟ 1,00,000 یہ 312 انبیاء رسول یہ کہتے ہیں بعثنا علی نبوت یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ان کو نبی نہیں بنایا گیا جب تک، اب میں ایک بات کہوں گا تو لوگ کہیں گے بس مولانا آپ نے نماز میں ثابت کر دیا، جب تک وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ نہ کہے، نبی نہیں بن سکتا تھا، نہیں بن سکتا تھا۔ تو نبی جو خود صاحب ولایت ہیں، وہ بے برکت ولایت امیر المومنین ولی بن رہا ہے، وہ امیر المومنین کی ولایت ہے، اس کو ان کو ولایت مل رہی ہے۔ لہذا ایک درود پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ جو میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو مسائل ہیں، یہ جو ابحاث ہیں، یہ جو گفتگو ہے، یہ الحمدللہ علماء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، لیکن جو فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، مجھے یاد ہے میں نے کہاں پہ بریکٹ کلوز کیا تھا، اور بریکٹ ایک بیچ میں آیا تھا، میرا پہلا جو بریکٹ تھا مجھے یاد ہے وہ کیا تھا، خوب توجہ کیجیے گا، باتوں کو خوب اچھے طریقے سے ہضم کرنے کی کوشش کریں، دین کو صحیح طریقے سے سمجھ لیجیے، شاعری، سلوگن، شور شرابہ، سوشل میڈیا سے چھوڑ دیں سب کچھ، یہ خدا کے لیے چھوڑ دیں، دین سمجھے کہ دین اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، بیسک تعلیمات کیا ہے دین کی، توحید کہاں کھڑی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ولایت کہاں کھڑی ہے، امیر المومنین اور 12 اماموں کی ولایت کہاں کھڑی ہے، کیا رول ہے، کیا حیثیت ہے ان کی، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو خداوند متعال نے اس کائنات میں جو خلق کیا ہے، یہ کیا ہستیاں ہیں، کیا شخصیتیں ہیں، یہ آپ تصور کریں 1,24,1,23,999 انبیاء اگر اس مقام پر پہنچ رہے ہیں تو امیر المومنین کی برکت کے ولایت، یہ فقط امیر المومنین کی ولایت نہیں، باقی 11 اماموں کی ولایت بھی۔ اب یہاں پر بات آئی تو بصائر و درجات کی روایت کی طرف اشارہ کر دوں، ما بعث اللہ نبی، خداوند متعال نے کسی نبی کو نبی نہیں بنایا الا بولایت علی
وآلہ والبراۃ من اعدائہم. ہم سمجھتے برات جو کوئی کھیل ہے، کوئی جو کوئی مستی ہے، کوئی شرارت ہے، کوئی ایسی وہ جزء عبادت ہے، نہیں، جزء ایمان ہے. یاد رکھیے گا، دشمنان آل محمد علیہ السلام کی اگر رائے کے دانے کے برابر بھی اگر انسان کے دل میں اگر کوئی سافٹ کارنر ہے، محبت ہے، سافٹ کارنر لے لیں آپ کہیں محبت نہیں، سافٹ کارنر کس کو کہتے ہیں؟ سافٹ کارنر اس کو کہتے ہیں نہیں ان کو برا بھلا نہ کہ یہ ہے سافٹ کارنر، اگر میں دل سے کہہ رہا ہوں تو. ہاں اگر ایک دفعہ مثال کے طور اپنے بیٹے کو، اپنے جوان کو کسی کو سمجھا رہا ہوں، نہیں یہاں پہ مناسب نہیں ہے یہاں پر کہنا، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ان کو برا بھلا مت کہو، یہ ہم امیر المومنین آل علی کی ولایت میں داخل نہیں، خارج ہیں. اس لیے کہ نہیں بن سکتی ہے ولایت، محبت محمد و آل محمد نہیں بن سکتی ہے. ان کے لیے محبت تو بہت دور کی بات، جو آپ نے لفظ دیا شکریہ. ان کے بارے میں اگر رائے کے دانے کے بارے میں اگر ایک سافٹ کارنر ہے، ولایت علی اور آل علی میں داخل نہیں ہے، خارج ہے. بابا نبی نہیں بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا ہے جب تک فلاں سے برات نہ رکھتا ہو. آپ چاہتے ہیں کہ آپ مومن بن جائیں، آپ صاحب ولایت بن جائیں، آپ کی عبادتیں قبول ہو جائیں، بابا نبی کی نہیں ہو سکتی تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ معذرت چاہتا ہوں آپ کو، میں نے مولی کہا، وہ اس محاورے کے تحت میں کہا تھا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. یہ نبی نہیں بن سکتا بھائی. لیکن ہم تو اتنے اسمارٹ ہیں، ہم تو عرفان کو اس اعلیٰ مقام پہ پہنچے. یہ عرفان یہ سارا کھیل ویل رکھے سائڈ پر. عرفان کیا چیز ہے؟ یہ عرفان یاد رکھیے گا، عرفان معرفت یاد رکھیے گا، یہ پہلی سیڑھی ہے محمد و آل محمد سے دور کرنے کی، جس طرح پڑھایا جاتا ہے. وہ عرفان کو، عرفان یا تزکیہ نفس. عرفان یعنی کیا مطلب؟ عرفان یعنی معرفت، وہ جو ایک سیر و سلوک ہے. تزکیہ نفس، تزکیہ نفس کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ نفس توحید خدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، امیر المومنین آل علی کی ولایت کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. توضیح المسائل کو، حلال و حرام کا خیال کرنا، یہ ہے تزکیہ نفس. ہم نے کہا نہیں ہے مولانا کوئی چلہ بتائیے، کوئی درود، کوئی ذکر بتائیے، ہوا میں پرواز کرنا چاہتے ہیں. یہ جھوٹے قصے کیلو کے حساب سے، من کے حساب سے جو کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. بابا یہاں پر فقہا مجتہدین مرجع بیچارہ اصول کافی کے قال صادق علیہ السلام میں اس کا خون پسینہ ایک ہو جاتا ہے کہ آئے یہ قول امام ہے یا نہیں ہے. اور یہاں پر ممبر پہ میں نے ایک خواب سنایا، اس میں نعرہ حیدری. میں نے ایک واقعہ مولانا اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے، کہا ہم نے فلانی سے سنا، فلانی کتاب میں پڑھا، اصول کافی میں بھی پڑھا نا، تو بھی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے جب تک مستند اور صحیح سند نہ ہو. یہ خوابوں کے اوپر ہم خواب میں گرفتار ہیں. یہ دین الہی نہیں ہے. یعنی چھٹے امام غضبناک ہوئے جب امام نے یہ سوال کیا اصول کافی کی معتبر صحیح و سند روایت، امام غضبناک ہوئے، کہا کہ یہ حکام کہاں سے یہ لوگ کہتے ہیں، بلکہ روایت کا جملہ یہ ناصبی تو پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں. امام کہتے ہیں انہوں نے نماز روزہ ان ناصبیوں نے کہاں سے لیا؟ کہا کہ انہوں نے کہا کہ وہ فلانی نے خواب دیکھا تھا. امام فرماتے ہیں خدا کا دین عزیز تر ہے کہ خواب سے حاصل کیا جائے. خوابوں سے دین لیں گے، جھوٹے واقعات کے ذریعے سے. بابا یاد رکھیے گا، آپ اور میرے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہم کو دو چیزیں دی تھی جس کو ہم فراموش ہیں. انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی صدق اللہ العلی العظیم. کوئی نہیں ہے تیسری چیز آپ کے پاس. کا مولانا مراجع الفقہا رضوان اللہ علیہم جو جا چکے ہیں، اور خدا متعال محفوظ رکھے ان فقہا کو، جواب وہ ایسی باتیں کرتے ہی نہیں ہیں. کس نے سنا؟ ہر مرضی کے نام پہ ایک آدمی آ کر جو ممبر پہ کہانی سنا رہا ہے. بابا میرا بچہ اور جوان خدا کے لیے میری مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں جو مجھے نہیں پہچانتے ہیں. میں 10 مرتبہ یہ بات کہی ہے، نہیں لیں دین کو ایسے شخص کے جس کو نہ پہچانتے ہوں. ہم ایسے اسکول میں مونٹیسری میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے ہیں. بھیجتے اپنے بچوں کو مونٹیسری میں جس کی تحقیق نہ کی ہو. دین الہی لیں گے اہل غیر سے. بابا یہ امامہ کیا ہے؟ یہ معذرت چاہتا ہوں میں،
اس محترم کو خراب کرنے والا میں ہوں. اگر میں بدکار ہوں، گنہگار ہوں، فاسق و فاجر، اگر یہ امامہ پہن لیا، اس امامے کا قصور نہیں ہے، اس شخص کا قصور ہے جس سے یہ امامہ پہنا. آپ امامے سے کیوں دھوکہ کھاتے ہیں؟ امامے سے کیوں دھوکہ کھاتے ہیں؟ کا سفید داڑھی، مگر سفید داڑھی یہ کون سی آتھینٹسٹی ہے؟ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ولایت یعنی عجیب ہے. امیر المومنین سلام اللہ علیہ خداوند متعال جو مقام ولایت عطا کر رہا ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. پتہ ہے آپ لوگ انشاءاللہ سن رہے ہیں، ایسا تو لگ تو رہا ہے مجھے. تو ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. اب ایک بات، جو پہلا والا بریکٹ تھا وہ پھر رہ گیا، اس کو میں مکمل کر دوں. فقیہ، میں نے آپ کی بعض دوستوں نے میرا یہ جملہ سنا ہو، لیکن شاید ممکن بعض دوستوں نے یہ جملہ نہ سنا ہو. یاد رکھیے گا، دیکھیں جس طرح اسکول کالج یا دنیاوی پڑھائی میں مونٹیسری ہوتی ہے، اب مجھے معلوم نہیں اسکول صحیح بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا ہوں، پھر پرائمری ہے، پھر سیکنڈری ہے، پھر کالج ہے، پھر یونیورسٹی ہے، پھر مثلا تو یہ گریڈنگ ہے نا. آپ مونٹیسری کے بچے سے آپ پوچھیں یونیورسٹی کا کوئی فلسفیانہ کوئی دیکھو، وہ مونٹیسری کے بچے کیوں بول رہا ہے، یہ بھی تو حوزہ علمیہ ہے، آکسفورڈ میں ہے نا. ہلو، آکسفورڈ میں نہیں ہوگا، وہاں تو یونیورسٹی ہو. تو یہ کراچی میں آکسفورڈ کے نام پہ کوئی مونٹیسری کھولا گیا تھا. یہ بھی تو ایک حوزہ علمیہ ہی ہے نا. یہ کالج، یونیورسٹی، اسکول ایک حوزہ علمیہ ہے. نجف اور قم بھی ایک حوزہ علمیہ ہے. حوزہ یعنی ایک اجتماع ہونے کی جگہ. حائز سے نکلا ہے حوزہ علمیہ، علم. اب آپ بھی جو کالج یونیورسٹی بھی جو کوئی علم ہے، تو آپ جو وہ کالج یونیورسٹی کی کوئی میتھمیٹک کے جو وہ کوئی سوال جو کہ آپ کیوں مونٹیسری والے سے نہیں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہ وہ بھی تو حوزہ علمیہ میں ہے، ابھی یہ والا حوزہ علمیہ. تو یہ امامہ پہننے سے کیا ہو گیا؟ تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. اعتقادات علماء نے ایک محنت کی ہے، زحمت کی ہے، واقعاً زحمت کی ہے. لیکن یہ جو فقہاء ہیں نا، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو علماء ہیں ان کی گریڈنگز ہیں. کبھی کسی نے کسی سے پوچھا آپ نے مولانا کون؟ مناسب بھی نہیں رہتا ہے، کیا کریں، وہ مولانا کو خود اپنی حد میں رہنا چاہیے تھا، نہیں رہتے. تو ہمیں تو بدتمیزی ہے کہ ہم کسی مولانا سے پوچھیں مولانا آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں، کتنے نمبر ہیں اس میں، اس کتاب میں اس کو ختم کیا، پاس کیا تھا یا ایسے ہی یہ سر پہ رکھ لیا. مقدمات ہے، سیوطی ہے، لمع ہے، اصول مظفر ہے، منطق مظفر ہے، رسائل ہے، مقاصد ہے، کفایہ ہے، درس خارج ہے، 1 سال 2 سال 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال 40 سال. یہ امامہ جو پہنا ہے یہ کس کلاس کا ہے؟ یہ کس کلاس کا ہے؟ یعنی جو قال صادق علیہ السلام، بابا آغا صاحب ہے، یہ علامہ ہے یہ. اچھا کچھ تو ماشاءاللہ جو وہ حوزہ علمیہ کی شکل و صورت تک نہیں دکھی، ان سے بھی ہم دین لے رہے ہوتے ہیں. اور پھر شاعروں کی تو بات ہی چھوڑ دیں. یہ تو ہمارا المیہ ہے. دین کس سے لے رہے ہیں ہم؟ کس سے دین لے رہے ہیں؟ ایسے ہی چلتے پھرتے ریل سے لے رہے ہیں. ایسے ہی ریل سے لے رہے ہیں نا، وہ بھی ریل 1.5 منٹ سے زیادہ بہت ہے، اتنا حوصلہ نہیں ہے، چاہے 1 گھنٹے تک بیٹھیں گے. تو کیسے، کیا یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ جمعیت دیکھ کر کہیں گے کہ یہ بہت بڑا علامہ ہے، جمعیت رش دیکھ کر کہیں گے، وہ شہرت سے پہچانیں گے. تو بیچارہ اگر شبیری زنجانی کو تو کوئی بھی نہیں پہچانتا ہے. پہچانتے اگر شبیری زنجانی؟ شبیری زنجانی اتنا بڑا فقیہ کہ بعض فقہاء، بعض علماء کے اعتبار سے اگر سیستانی کے برابر ہیں وہ نہیں پہچانتے ہیں. تو ہمارے اعتبار سے ہماری جو طریقہ کار ہے اس کے لحاظ سے تو نعوذ باللہ من ذالک معاذ جاہل مطلق ہے، کیونکہ ہم تو پہچانتے نہیں. ہم جس کو پہچانتے وہی عالم ہوا کرتا ہے، جس کو دنیا پہچانتی وہ عالم ہوا کرتا ہے. تو یہ گریڈنگ ہے.
ہم نے اپنا دین، اپنا شہر، اپنا ملک سب جو وہ جاہل مطلق کے ہاتھوں میں دے دیا، کیونکہ وہ علامہ ہے، کیونکہ انہوں نے امامہ پہنا ہوا ہے۔ یہ کرائٹیریا ہے دین کا۔ دین آل محمد علیہ السلام اتنا کمزور ہے، لہذا گریڈنگز ہے۔ اب میں جو آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا تھا کہ میں یہاں بھی پھر نہیں پہنچ سکوں گا، لیکن یہ بات آخری جاتے جاتے سن لیجئے۔ جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ توجہ کریں کہ یہ گریڈنگ ہے۔ جس اعلیٰ ترین گریڈنگ کو میں مانتا ہوں، مثلا بعضوں کا ممبر سے کہتے ہیں علماء یہ فرماتے ہیں، اچھا علماء وہ 10ویں کلاس والا بھی علماء میں آتا ہے، اور مجتہد بھی علماء میں آتا ہے، اور فقیہ مرجع عالم بھی جو کہ وہ علماء میں آتے ہیں، یہ سب علماء ہیں، اور ممکن ہے جو کہ وہ 10ویں پاس بھی جو کہ علماء میں آئیں گے۔ ابھی اصطلاح ہے، کہتے ہیں علماء۔ میں جس کو جب مانتا ہوں وہ ہے فقیہ۔ فقیہ مجھے معلوم ہے کہ فقیہ کس قدر گہری نگاہیں رکھتا ہے۔ اب یہ جو علوم ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ بات کیا کر رہا تھا، آپ لوگ بھول گئے ہوں گے، مجھے اتفاق سے یاد رہ گئی، توجہ کیجئے گا کہ یہ ایک کام ہے جو تفصیل طلب کام ہے۔ اچھا بعض اوقات ہمیں بھی وسوسہ رہتا ہے، شک رہتا ہے کام کرنے کے بعد بھی، کیونکہ اس لیول پہ تو نہیں ہے تو شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ درست کام ہے نہیں۔ وہ بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، بحث کیا تھی جو آپ لوگ فراموش کر گئے، کہ محب اور شیعہ، یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ بہت ساری روایتوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا محسوس ہوتا ہے کہ روایتوں میں شیعہ کہاں ہے، لیکن مراد وہ محب والا محب مراد ہے، محب والا شیعہ مراد ہے۔ جیسے ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو وہاں پر ایک جملہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب معراج پر گئے تھے تو جب فرشتوں نے ملاقات کی، سلام علیک ہوئی، تو سلام علیک کرنے کے بعد فرشتوں نے سلام علیک ہوئی جب رسول سے، تو سوال کیا این علی، علی کہاں ہے؟ تو رسول خدا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم حل تعرفونہ، جانتے ہو علی کو؟ کیسے نہ جانے، ہم سے آپ کی، ان کی اور ان کی شیعوں کی کا عہد و پیمان اور ہم سے وعدہ لیا گیا ہے، عہد لیا ہے، یعنی اب تو ہم بھی آ گئے، شیعہ بھی آ گئے، ہم نہیں پتا شیعہ بھی آ گئے۔ اب یہاں پر لفظ آیا ہے شیعہ۔ اچھا آپ کہیں شیعہ سے مراد شاید امام حسن امام حسین علیہ السلام مراد نہیں، وہاں پر تفصیل آئی ہے۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام ائمہ کو مختلف الگ کیا ہے اور شیعہ کو الگ کیا ہے، تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید اس شیعہ میں ہمارا بھی کوئی لگ جائے، شاید کوئی جیک لگ جائے، شاید ہم بھی داخل ہو جائیں۔ اور بڑی خوبصورت روایت ہے، انشاءاللہ دعا کریں کہ آپ کی خدمت میں اس کو پیش کر سکوں۔ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو فقہاء ہے، جو آپ کے سب سے اعلیٰ درجے اعلیٰ ڈگری کے ہیں، خوب توجہ کیجیے گا، بس میں آپ کی ضرورت کو تمام کر رہا ہوں۔ جو آج اگر آپ کسی کا کلام کیوں کہتے ہیں کہ بھائی اس میں آگے سیستانی کیا فرماتے ہیں، آگے زنجانی کیا فرماتے ہیں، آگے وحید کیا فرماتے ہیں، اس میں وہ کیوں یہ آپ کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے سب سے اعلیٰ ترین جو آپ کا اسٹیٹس ہے علمی اعتبار سے، ممکن ہم تقوی کے اعتبار سے، تقدس کے اعتبار سے، قرب الہی کے اعتبار سے آپ بڑے ہو سکتا ہے یہ، کیونکہ علم کی کرائٹیریا اور علم کے معیار کی بنا پر خدا کا تقرب حاصل نہیں ہوتا ہے، اگرچہ علم بہت بڑا سورس ہے خدا کا تقرب کے لیے۔ اب مشکل کیا ہے؟ آخری جملہ سن لیں انشاءاللہ، یعنی آخری قریب آخری مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اس قسم کی جو ابحاث ہے، اس قسم کی کون سی کس قسم کی گفتگو، یہ شیعہ اور محب، یہ فقیہ کا کام، فقیہ اس میں اپنا ٹائم نہیں لگاتا ہے۔ اب آپ اگر سیستانی صاحب استفتاء کریں، اب ممکن ہے انڈیویجلی انہوں نے کوئی کام، تو ان کے کورس میں نہیں ہے، یہ مجھے پتا ہے ان کے کورس میں نہیں ہے یہ کام، کیوں انڈیویجلی تو ایک الگ بات ہے کہ محب اور شیعہ، یہ جو روایت میں شیعہ آیا، اس شیعہ سے مراد محب مراد ہے، یا شیعہ وہ والا مراد ہے جہاں پر امام نے کنڈیم کیا، یہ کون ہے؟ یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے۔ جب ان کی فیلڈ نہیں ہے تو پھر مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا مشکل پیدا ہوتی ہے؟ کیا مشکل ہوتی ہے؟ پھر نیچے والے جو علماء ہیں وہ جو انہوں نے کام کیا ہوتا ہے، آپ کو ان کی ریسرچ کے اوپر جو کو بیس کرنا پڑتا ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ ہمیں ظاہر مشکل ہوتی ہے سمجھنے میں، قبول کرنے میں۔ یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو
فقی جو وہ اس کا مین جو کورس ہے اس کا وہ ہے فقہ و اصول. اور فقہ و اصول میں جس طریقے سے وہ ریسرچ کرتا ہے صلاحیتوں کے اعتبار سے, ایبیلٹی کے اعتبار سے, وہ آپ کا ٹاپ ہے, اس سے آگے کوئی نہیں ہے. فہم سمجھنے کے اعتبار سے اس کے لیے قرآن و حدیث موم کی طرح ہے, موم کی طرح سمجھنا. لیکن چونکہ اس کی فیلڈ نہیں ہے لہٰذا اس ٹاپک کے اوپر وہ کام نہیں کرتا ہے. کام کرے کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. ایسا نہیں کہ میری اور آپ کی طرح جو ٹائم نہیں ہے کا مطلب یہ کہ بہت دسیوں کام, بہت سارے جو تبلیغی جو مشکل ہو وہ کام, اور وہ دینی کام, اور دین کے نام پہ بہت سارے کام کر رہا ہے. وہ نہیں, وہ پڑھنے اس فقہ و اصول سے ہی اس کو فرصت نہیں ملتی ہے. لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ فقہ و اصول کوئی معمولی شے نہیں ہے. توحید و رسالت و ولایت کے بعد یہی وہ فقہ و اصول ہے جو شیعہ کو شیعہ بنانے والا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہی شیعہ کو شیعہ بنائے گا. یہ فقیہ کا نہیں ہے حلال و حرام, یہ فقیہ کی توضیح نہیں ہے, یہ امام صادق علیہ السلام کا درود پڑھنے میں. یہ امام صادق علیہ السلام کی فقہ ہے جس میں امام صادق علیہ السلام نے زندگی اپنے شاگردوں کو تربیت کی ہے. یہ لہذا زیارت تقرب, اب میں جملہ جو چھوڑا تھا اس کو یہاں پہ مکمل کر دوں, توجہ کیجیے گا کہ تقرب, یہ جو زیارت عاشورہ کا جملہ, یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ, کس سے مخاطب ہے؟ سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے. یہ زیارت عاشورہ میں کہیں پر خدا سے بھی تخاطب ہے, لیکن اسی زیارت عاشورہ میں اس جملے میں آپ سید الشہداء سے مخاطب ہیں. یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ وَإِلَى رَسُولِ وَإِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِلَى الْحَسَنِ وَإِلَيْكَ, کہ یا ابا عبداللہ میں اللہ کا تقرب چاہتا ہوں, رسول کا تقرب چاہتا ہوں, علی کا تقرب چاہتا ہوں, بنت رسول کا تقرب چاہتا ہوں, حسن و حسین, حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہم اجمعین, اور آپ کا تقرب چاہتا ہوں. کس چیز کے ذریعے سے؟ تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ تقرب جہاں خدا, تقرب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی خدا سے قریب ہونا. یہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں, جو بھی نیک کام کرتے ہیں, نیک کام, جو بھی نیک کام کرتے ہیں, یہ نیک کام کیا ہے؟ یہ خدا سے تقرب کا ذریعہ ہے. نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, جس کو ہم کہتے ہیں قربت اللہ مثلا, یہ سب تقرب کا ذریعہ بنتا ہے. یہاں پر زیارت عاشورہ میں تقرب کیا ہے؟ یا ابا عبداللہ میں خدا کا تقرب چاہتا ہوں, رسول کا تقرب چاہتا ہوں, آپ امیر المومنین کا, بنت رسول سلام اللہ علیہ اجمعین کا, امام مصطفیٰ سلام اللہ علیہ کا, آپ کا تقرب چاہتا ہوں. کس چیز کے ذریعے سے؟ بموالاتکم والبراءۃ من اعدائکم. خدا کا تقرب, توجہ کیجیے گا, خدا کا تقرب. زیارت جامعہ دعا کرے کہ میں اس جملے تک تو قطعاً نہیں پہنچوں گا, لیکن اس جملے کو ارادہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں, کہ ولایت محمد و آل محمد, ولایت امیر المومنین اور آل علی کی جو ولایت ہے, اس کے کیا معجزے ہیں جو زیارت جامعہ کبیرہ میں جو کوئی اشارہ کیا ہے, کیا معجزہ ہے یہ ولایت جو میرے اور آپ کے دل میں ہے. ایک جملہ فقط آپ کی کفارتن. ہم کو موٹی موٹی چیزیں, ہمیں فزیکل چیزیں, یہ بھی مجھے میرے ٹاپک میں ہے کہ ہم نے دین کو, ہر چیز کو فزیکل پیمانوں کے اوپر جو کو ناپنا ہے, کہ بھئی یہ کیا تو اس کا کیا فائدہ, یہ کیا تو اس کا کیا فائدہ. خاص طور پر مجلس اور رونا, نماز کو تو ہم نے کبھی نہیں کہا, نماز کا کیا فائدہ ہوا, میں کسی کو پتہ چلا آج تک؟ نماز پڑھی اتنے سالوں سے, کیا فائدہ ہوا, کیا فائدہ ہوا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ من تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے, قرآن کہہ رہا ہے, اس کا فلسفہ بیان کر رہا ہے. اتفاق سے افسوس کی بات تو یہ کہ وہ بھی نہیں ہوئی. لیکن جہاں رونے کی بات آتی ہے, عزاداری کی بات آتی, زیارت کی بات آتی, نہیں, امام نے ایسے ہی نہیں بنایا, کوئی فلسفہ ہونا چاہیے. ہے فلسفہ, زیارت جامعہ جا کے پڑھیے نا, کہ ولایتہم کفارۃ لذنوبنا, ولایت علی اور آل علی میرے گناہوں کا کفارہ ہے. آپ کہتے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کرنا ہوگا تو یہ تنہا عن الفحشاء والمنکر میں کیوں نہیں کہا؟ یہ مظلوم ہے محمد و آل محمد 1400 سال سے, یاد رکھیے گا. خدا نہ کرے کہ ہمارے ہاتھوں محمد و آل محمد المسلم مظلوم ہو جائے. یہ غربت ہے سید الشہداء سلام اللہ, امیر المومنین سلام اللہ, یاد رکھیے گا. مظلوم ترین ہستی
اس روئے زمین پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک کے مطابق مظلوم ترین ہستی امیر المومنین امیر کائنات کی ہے، امیر المومنین کی ہستی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے، یعنی کربلا میں بغض علی میں آل علی کو قتل کیا جا رہا ہے، مظلومیت سید الشہداء کی ہے، مظلومیت خاندان سید الشہداء کی ہے، لیکن یہ علی کی غربت ہے۔ جس طرح علی 11 ہجری میں غریب تھا، 40 ہجری میں غریب تھا، 50 ہجری میں غریب تھا، 61 ہجری میں غریب، یہ علی کی غربت ہے۔ کیا علی کی غربت؟ یہ علی کی غربت کی جب بنت رسول سلام اللہ علیہ یہ کہتی ہے نا کہ اے ابا الحسن مجھے لے کر چلو، 11 ہجری، اے ابا الحسن مجھے لے کر چلو، میں انصار کو وہ غدیر کا واقعہ یاد دلاؤں۔ تو عجیب جملہ تاریخ نے بیان کیا، امیر المومنین بنت رسول کی خواہش کے انصار کے گھروں میں لے کر جائیے مجھے، تاکہ میں ان انصار، وہ جو انصار تھے اصحاب رسول تھے، ان کو غدیر کا واقعہ، غدیر کی بیعت یاد دلاؤں۔ تو امیر المومنین کی غربت کیا تھی؟ امیر المومنین کی غربت یہ تھی، بنت رسول میں دروازے کو تو دستک دے دوں گا، لیکن جب اندر سے سوال آئے کون، تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ اس کو پتا چل گیا کہ علی ہے تو دروازہ نہیں کھولے گا۔ یہ امیر المومنین کی غربت۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، یاد رکھیے گا، یہ جو حجت خدا کی مصیبت ہے نا، دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی مصیبت، حجت خدا سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی اگر کوئی مختصر اور معمولی مصیبت کو اگر آپ تصور کر سکتے ہیں، تو اس کائنات کی ساری مصیبتوں کو جمع کر لینا سید الشہداء کی اس مختصر سی مصیبت۔ اب کون سی مصیبت کو یاد کریں؟ ہمیں تو کوئی چھوٹی سی مصیبت نہیں دیکھتی حسین کی۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں حسین پر پانی بند کیا، کبھی ہم دیکھتے ہیں مولا حسین، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں حسین کی غربت کو ذرا دیکھیے، جب ظہر کا وقت آیا نا تو امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ قوم اشقیاء سے مخاطب ہو کر کہا، اے قوم، میں فرصت چاہتا ہوں، میں وقت چاہتا ہوں، نماز ظہر پڑھوں۔ حسین کی غربت کو دیکھیے گا، قدم قدم پر آپ کو حسین کس طرح غریب، فاطمہ کا لال کس طرح غریب کربلا میں نظر آتا ہے۔ جب مولا حسین نے نماز کے وقت کی مہلت مانگی نا، سنیں گے ازادارو، حسین کی غربت کو سنیں گے۔ ایک مرتبہ شمر ملول یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھ لو اگر تمہاری نماز قبول ہو جائے۔ یعنی وہ حسین کہ اگر پشت رسول پر آئے تو رسول اپنی نماز کو روک دے۔ حسین کی غربت، آخری جملہ سن لیجیے کہ جب ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجہ جب گھوڑے سے گرے، حسین کی غربت کو ذرا سنیے، جب گھوڑے سے گرے، ایک مرتبہ فاطمہ کا لال مسلم ابن اوسجہ کے کنارے سرہانے پہنچا، اور مسلم ابن اوسجہ کی جب سرہانے آپ سید الشہداء پہنچے تو آپ کے ساتھ حبیب ابن مظاہر بھی تھے۔ حبیب ابن مظاہر نے ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجہ سے مخاطب ہو کر کہا، حبیب ابن مظاہر نے مسلم ابن اوسجہ زخموں سے چور ہے، بس آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر نے مسلم ابن اوسجہ سے کہا، اے مسلم، اگر مجھے پتا نہ ہوتا کہ میرا حال کیا ہونے والا ہے تو میں تم سے یہ کہتا کہ اگر کوئی وصیت ہے بچوں کے لیے، مال کے لیے، زمین کے لیے کوئی وصیت ہے تو وصیت کر دو، لیکن میں بھی جانتا ہوں تھوڑی دیر بعد میں بھی مارا جاؤں گا، لہذا تم سے تقاضا